أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ لاسٹ 3 ویک سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کی عمر کے اس میں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال تھی، 4 سال تھی یا 12 سال تھی، اور اسی طرح جب تک وہ 63 ایئرس کے ہوئے اللہ کے پاس گئے، تو کون کون سی عمر کے کس حصے میں کون سے واقعات پیش آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جب وہ چھوٹے تھے، مطلب جب بچے تھے انسان، جب اور نبی کا مطلب ہر انسان کا بچپن ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور نبی کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے نا۔ اور ایسے ہی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب ہوتے ہیں نا انسان کے، ہر کوئی ایمان میں برابر نہیں ہوتا، علم میں برابر نہیں ہوتا، اور ہر چیز میں نا خوبصورتی میں برابر نہیں ہوتا، رزق میں برابر نہیں ہوتا چیزوں، ہے نا۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، وہ انسان کو ملتی ہیں۔ ہاں، جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں، جو ٹوٹلی اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے رزق ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے، تعلیم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری قسمت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ایسا اللہ نے لکھا ہو کہ یہ بندہ محنت کرے گا، اللہ اس کو اس سے بہت بڑھا کے دیں گے۔ ویسے تو اس کی عمر بھی کم ہوگی، اس کی رزق بھی کم ہوگا، لیکن جب یہ صلہ رحمی کرے گا، یہ صدقہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی بڑھا دیں گے، اس کی عمر کو بھی بڑھا دیں گے، جو کہ حدیث میں ایسے ہمیں ملتا بھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی چیز بتائی۔ تو کچھ چیزیں تو ٹوٹلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ہم اللہ سے دعائیں کر کے اور اپنے اعمال درست رکھ کے، اپنی جو بھی رشتہ داریوں کو اچھے سے نبھا کر، اور صدقہ خیرات کر کے، نیک عمل کر کے، ذکر اذکار پڑھ کے، اللہ سے وہ چیزیں ہم اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے ہماری، ہے نا۔ اور کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اتنا وہ رحمت کا ایک ہوتا ہے کہ اللہ بچپن سے ان کو نا ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچپن سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہوتا ہے، جن کی فطرت میں اور اس طرح خیر ہوتی ہے نا، تو بچپن سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ایسے بناتے ہیں کہ وہ انسان سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اور کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں 1 سال 2 سال پڑھنے سے نہیں آتی، وہ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس نہیں کر لیتے، تو انسان شاید ان چیزوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یا اس کا دل تیار نہیں ہو سکتا۔ انفارمیشن تو مل جائے گی، لیکن اس کا دل ریڈی نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر اتار سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ابھی تک جو ہم پڑھ چکے تھے، یا 43 ایئرس سے آج ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے تھے، اور سب سے بڑی ان کی جو ٹریننگ کا حصہ تھا، سب سے جو چیز جو نہ پہلے کسی کے ساتھ ہوئی، نہ بعد میں کسی کے ساتھ ہوگی، اور وہ کیا تھا کہ جو ان کا شق صدر ہوا، مطلب ان کا جو سینہ مبارک، اس کو چاک کیا گیا، اور دل کو دھویا گیا زمزم کے ساتھ، اور واپس اس کو صاف کر کے اندر رکھا گیا، اس طرح، ہے نا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس طرح نا، تو اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے نا کہ دل کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پاک کریں، ہم صاف کریں۔ مینس کہ ایک چھوٹی سی چیز ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر، کہ جیسے ہمارے دلوں میں توحید پوری ہوگی، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہوگی، ہم سنتوں کو اپنے اوپر لیتے ہیں، اس طرح چیزیں۔ لیکن کچھ سائڈ کی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے کہ میرا دل ان چیزوں سے صاف ہے۔ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا آئینہ تو ہمارا نفس ہی ہے نا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہاں لوگوں کے سامنے ہم کہہ دیں گے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نا، جب تک وہ اللہ کے سامنے قلب سلیم نہ ہو۔ تو اس میں سے جیسے حسد، جیلسی کسی کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہوگی، وہ اس کی پیک کیا ہوگی کہ اگر مجھے آپ کے ساتھ، آپ میں سے کسی ایک کے ساتھ حسد ہو رہا ہے نا، جیلسی ہو رہی ہے، اللہ نے آپ کو زیادہ کسی چیز میں بڑھا دیا، تو اب مجھے جیلسی ہو رہی ہے، اور اس کا جو پیک کا پوائنٹ کیا ہوگا کہ میں آپ کی غیبت شروع کر دوں گی، میں آپ کے مطلب جیسے انسان دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں، یا اس طرح کچھ بھی نا، تو یعنی اپنے اندر کی وہ نیگیٹیوٹی، اپنی وہ چیز کو باہر نکالے، اور اس کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچائے۔ تو ہاتھوں سے نقصان تو
وہ بھی چلے ٹھیک ہے، لیکن خواتین میں جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے فیمیلز میں کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، وہ زبان والا مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ وہ دوسرے کا ہم کامیابی، دوسرے کی خوشی کو ہم اس طریقے سے نہیں لیتے جیسے اپنی خوشیوں کو لیتے ہیں. تو یہ چیز دوسری تکبر، جو انسان خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، تو یہ کچھ چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں. کسی کے اندر بہت زیادہ ہوں گی، کسی کے اندر کم ہوں گی. کسی کو اللہ تعالیٰ ذکر، اذکار، قرآن، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تربیت کی وجہ سے اس کا دل اللہ نے ان ساری چیزوں سے پاک صاف کر رکھا ہوگا، اور نہیں پتا نا. لیکن یہ بات اس چیز کی بالکل بھی دلیل نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس سارا علم ہو، ہم عبادتوں میں پرفیکٹ ہیں، ہماری چیز میں. ابلیس بھی تو عبادت کر رہا تھا، تکبر کا مسئلہ تو اس کے اندر بھی آ گیا تھا، ہے نا. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، حسد کا مسئلہ تو ایک کے اندر آ گیا تھا نا، قابیل کے اندر. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا، ان کے اوپر ہمیں ہمیشہ کام کرنے کی ضرورت ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ کیسے ہم اپنے، اگر مجھے پتہ چل گیا میرے اندر حسد آ رہا ہے کسی کے لیے، یا تکبر آ رہا ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی چیز، تو اس کو ہم کیسے اپنے اندر وہ کر سکتے ہیں. ایک تو تکبر کو اس طرح دور کریں کہ اللہ کے ذکر سے، اذکار سے، ٹھیک ہے، آپ خود کو چھوٹا کرنا شروع کر دیں، خود کو ہمبل کر دیں لوگوں کے سامنے بھی. اللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نفس کو کچھ لیں، اللہ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتی ہوں، تقوی مانگتی ہوں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، پاک دامنی مانگتی ہوں. والغنی، الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور غنا جو سب سے بڑی چیز ہے نا، انسان خوبصورت ترین، مالدار ہو کر، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو کر، سارا کچھ ہو کر بھی دل سے فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے. اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کے اوپر رہتی ہے، جس کو دل کا غنا نہیں ملا ہوتا نا. اور کوئی انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور اس کا دل کو اللہ نے غنا سے نواز دیا نا، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. مطلب وہ ایک سیٹسفائی پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور قدرتی ایسا انسان حسد سے محفوظ ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر کیسے حسد ہوگا جب اس کا دل ہی اللہ نے غنا سے بھر دیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سینہ چاک کرنا، اور اللہ کے نبی کا دل کو دھونا، اور اس کو پھر اندر رکھنا، تو ایسا اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان، یہ بات نہیں ہم کر رہے کہ وہ حسد اور تکبر کا تو میں نے اپنے اس میں بات کر دی کہ میرے مائنڈ میں آ گئی، چلو یہ ہم سب کو اس پر کام کرنا چاہیے، ہے نا. اور دوسروں کے لیے یہ چیز ہے، جب دوسروں کو خوش دیکھیں، کچھ بھی اس طرح کریں، تو ہمیشہ برکت کی دعا دے دیں، اور اگلے بندے کو اپریشیٹ کر دیں، اس کو دعا دے دیں، اچھے کلمات کوئی نکال دے اس کے لیے نا اپنی زبان سے. کیونکہ ایک نظر کسی انسان کو کہاں سے کہاں تک، دنیا سے قبر تک پہنچا دیتا ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں حدیث میں بتا دیا. تو ہم اپنے لیے کتنا ڈرتے ہیں نا، ہمیں نظر نہ لگ جائے، اس طرح نہ ہو جائے، تو دوسروں کے لیے بھی خوف زدہ ہوں. آپ سوچیں اس انسان کی کیا اللہ کے سامنے اس کو کھڑے ہو کر جواب نہیں دینا ہوگا، کہ جس نے کسی انسان کی کوئی نعمت دیکھی اور اس کو دعا نہیں دی، اور اس کی نظر لگنے کی وجہ سے اس انسان کو قبر میں یا ہاسپٹل میں، یا اس کو کتنا سفر کرنا پڑ سکتا ہے نا، اپنے رشتوں میں یا اپنی چیزوں میں. تو جب بھی کسی کی نعمت دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کمپیریزن فوراً سے اپنے ساتھ شروع کر دیں، اپنے لوگوں کے ساتھ، نہیں، فوراً سے اس کو دعا دے دیں. اور اپنے، کیونکہ اس دعا دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اپنے اندر کا حسد وہ کچلا جائے گا، اپنے نفس کے اوپر قدم ہوگا. اور جو دوسرے کے لیے ہم دعا دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی دیں، تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دیں گے. تو دل کھول کر دوسروں کی خوشیوں اور چیزوں کو لینا چاہیے ہمیں. اور تکبر سے بھی ایسی ہمیں نصیحت ہے، کوئی چھوٹا کر رہا ہے، کوئی بڑا کر رہا ہے، کچھ بھی اس طرح ہے، دل کھول کر اس کو لے لیں، اور ہمبل ہو جائیں، عاجزی اپنے اندر لے آئیں، اور عاجز ہم ہو جائیں. تو انشاءاللہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا، یہ انسان کے اندر ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے ایک دفعہ پاک ہو گیا تو اب یہ لائف ٹائم نہیں ایسے رہے گا. اللہ کے نبی کا 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ہوا نا میراج سے پہلے بھی. تو دنیا میں رہ کر یہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ذکر، اذکار، دعائیں، قرآن کے ساتھ جڑنا، سیرت کے ساتھ جڑنا، یہ چیزیں ہمیں ہمبل کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس سے پہلے کہ ہم اپنی کلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی مبارک 44-45 ایئرس سے ہم نے شروع کرنا تھا آج کے، جب ان کی عمر مبارک 45 سال کے ہوئے، تو تب کیا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا، حریم چھوٹی سی بچی، آئی تھنک 5 سال کی ہوگی شاید، مجھے صحیح نہیں پتا، لیکن 4-5 سال کی چھوٹی سی بچی ہے نا. تو اس نے کتنا پیارا ہمیں بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی اچھی انفارمیشن دی تھی نا. تو آج پھر اس نے کچھ ریڈی کی ہے، تو ہم سنتے ہیں حریم آج ہمیں کیا سکھا رہی ہیں اور کیا بتائیں گی. تو حریم، آپ سن رہے ہو؟ جی اوکے سن رہی ہوں. اوکے، جزاک اللہ خیر. اوکے حریم، آج آپ کیا سکھاؤ گے ہمیں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اس کا ان کا اصل نیم حضرت احمد نام تھا، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. ان کے بابا بابا کا نیم تھا عبداللہ، اور ان کی ماما کا نام تھا آمنہ. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کے بابا فوت ہو گئے. تو جب وہ 6 ایئرس کے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی ماما فوت ہو گئی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نا 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. بیٹوں کا نام تھا قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، اور 4 بیٹیوں کا نام تھا زینب، ام کلثوم، رقیہ، تب حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی. اور حضرت علی تھے جن نے بچوں میں سے سب سے پہلے قبول کیا تھا اسلام کو. انہوں نے قبول کیا تھا حضرت علی کو. حضرت عثمان کے ساتھ نا 2 بیٹیوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی تھی. ایک کا نام تھا ام کلثوم، ایک کا نام تھا حضرت رقیہ. ان کو کیا کہتے تھے حضرت عثمان کو کہتے تھے نورین. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے حضرت عثمان سے شادی کروا دی تھی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ حریم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا حریم، آپ مجھے بتانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے تھے؟ نورین. پھر بتانا آپ. سوری. ذوالنورین. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں سے حضرت عثمان سے شادی کروا دی تھی. کون سی 2 بیٹیوں؟ ایک آپ نے ام کلثوم بتایا، دوسری کون سی بیٹی تھی؟ ام کلثوم اور رقیہ. ام کلثوم اور رقیہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ کس نے سکھایا آپ کو سب کچھ؟ ماما نے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ نے ماما کو جزاک اللہ خیر بولا؟ نہیں. زبردست. آپ نے کسی کو سکھایا؟ آپ کو سکھانا تھا. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. بہت زبردست. حریم، جب ہم سیکھ لیتے ہیں پھر ہم نے اپنے فرینڈس کو بھی سکھانا ہوتا ہے نا، ہے نا؟ جی. ہے نا؟ تو آپ نے اپنے سارے ان فرینڈس کو سکھانا ہے. ماشاء اللہ حریم نے کتنی زبردست جو چیزیں ہم نے ابھی پڑھی بھی نہیں، ہم اس حصے تک پہنچے بھی نہیں، اور حریم نے ہمیں پہلے ہی سکھا دی ہے. ویری گڈ حریم، ماشاء اللہ تبارک اللہ. بہت زبردست. ابھی نیکسٹ ٹائم آپ ریڈی کر کے آؤ گے، بلکہ آپ نے تو اپنا حلقہ اسٹارٹ کرنا ہے نا، تو آپ کب کرو گے؟ جلدی سے. ہاں انشاءاللہ. آپ نے پھر ہم سب کو بتانا ہے، پھر ہم سب آپ کے ساتھ نا ایڈمیشن لیں گے آپ کے حلقہ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کریں، اور جلدی جلدی آپ اپنا قرآن مجید کمپلیٹ کرو. ایسے ہی اگر باقی لوگ بھی ان کو آواز کلیئر آئی، ہم سب نے جیسے سنے، تو مطلب بچوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، اور یہ بات نہیں ہوتی کہ کتنی انفارمیشن اور کتنے ہم، یہ بات کہ بچے بس بول لیں، ان کو وہ ایک چیز میں انٹرسٹ لینا اسٹارٹ کر دیں. ان چیزوں میں نہیں لیں گے نا تو وہ کسی چیز میں تو بچوں کا انٹرسٹ بڑھے گا، کارٹونس میں بڑھ جائے گا یا اور چیزوں میں. تو بس جیسے نا ڈائریکشن دے دینا کسی کو، اور
جیسے چینلائز کر دینا، کیونکہ انسان ہے نا اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسے، ہم ایک کام نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی دوسرا تو کرنا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، یا دونوں تو یا انسان دو کام ہو نا اور وہ دونوں ہی برے نہیں ہیں، لیکن ایک زیادہ اچھا ہوگا جس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، ایک جس کا ذرا کم فائدہ ہوگا ہمیں۔ اب گیمز کھیلنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، ہم کھیل سکتے ہیں، لیکن اس کے بجائے میں اگر ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں تو اس کا ایک مینٹلی ہمیں فائدہ ہوگا، دوسروں کو فائدہ ہوگا، اجر و ثواب جو ملے گا وہ تو لامحدود ہوگا، مطلب ایک چیز کا ہمیں قبر میں بھی فائدہ ہو رہا ہے اور حشر میں بھی اور موت کے وقت بھی، جب کوئی مطلب ہر کوئی انسان اچھے سے اچھا ڈاکٹر بلا لیں، اچھے سے اچھا رقیہ پڑھنے والا بلا لیں، اور جو اللہ قرآن میں بھی ہمیں ایسے ہی بتاتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مطلب ابھی دنیا میں تو obviously ہوتا ہی ہے، لیکن وہ ویسے دنیا کی زندگی تو نہیں جی رہا ہوتا، اس وقت ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا انسان سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو بلا دو، اس کو بلا دو، کوئی آ کر اس کو ٹھیک کر دے، کوئی آ کر اس کو ایک سانس جیسے ہوتا ہے نا واپس لا دے۔ اس وقت انسان اتنا بے بس ہوتا ہے نا، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوگا نا اپنی موت کے وقت وہ ایسے ہی بے بس ہوتا ہے جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس وقت کون کیا کر سکتا ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات کر سکتی ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری زندگی پر۔ یہ جو ابھی ہم یہ جو مووی ریکارڈ کروا رہے ہیں نا فرشتوں کے پاس اپنی، جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں، جن چیزوں میں ہم ٹائم لگا رہے ہیں، یہ چیز ہمیں اصل میں فائدہ دے گی، کیونکہ قبر کا معاملہ ایسا ہے نا کہ ٹھیک ہے سوال جواب ہوں گے، فرشتے وہ بھی بڑا ہی خطرناک اور استغفر اللہ خوفناک، انسان کو خوف آتا ہے سوچ کر کے، اندھیرا اور قبر، اکیلا انسان، اس طرح حشر کا معاملہ ایک الگ سے وحشتناک فیل ہوتا ہے، مطلب انسان جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو زندگی اور موت کی وہ جو کچھ منٹس اللہ تعالیٰ کچھ منٹس میں بھی نہ کریں کسی کو، مطلب اتنی جلدی سے اللہ تعالیٰ نے جب بلانا ہے اپنے پاس، اچانک موت تو نہیں، لیکن وہ جو جان نکلنے کا پروسیس ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کتنے کتنے گھنٹے، اور استغفر اللہ انسان کیسی وہ باتیں سننے کو آتی ہیں کہ سانس اٹک گیا، یہ ہو گیا، اس طرح۔ تو کچھ لوگ کہیں کہ دنوں تک اس طرح ہوتے ہیں، تو بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے وہ اس بندے کے لیے، گھر والوں کے لیے ہوگی ٹھیک ہے، وہ تو ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ انسان جو اس چیز سے گزر رہا ہے نا، اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ٹائم اگر ہم اس ٹائم کو اپنی موٹیویشن بنا لینا، اور اس کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہی ہے خود کو، اور جیسے جیسے ہم کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نا، ان کو یہ نہ سوچیں کہ یہ اب بچے ہیں، کل کو انہوں نے ہی بڑے ہونا ہے، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں اور یہ سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ہاتھ سے نکلنا ان سینس کہ وہ پھر وہ ان کا مائنڈ اور ان کا دل اور طریقے سے ٹرین ہو چکا ہے، ان کو آلریڈی کچھ دوسری چیزیں اچھا لگنا شروع ہو گئی ہیں، کہ اب ان کا اس طریقے سے انٹرسٹ نہیں بن پائے گا۔ تو جو بھی گھر میں چھوٹے بچے ہونا، اور بھائیوں کے، بہنوں کے، یا اپنے بچے کوئی بھی اس طرح، تو ان کو بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کانفیڈنس دلانا شروع کر دیں۔ اب یہ دیکھیں نا 4-5 سال کی بچی ماشاء اللہ تبارک اللہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بتا رہی ہے، اور کوسچن سے بالکل بھی، حالانکہ وہی کوسچن ہے جو، لیکن انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نا، نہیں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہوئی اور کچھ نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ اچھا بنا دے، اور اس سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھائیں۔ تو اپنے گھر کے ہر بچے کے لیے یہ چیز رکھ لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے لائف ٹائم کے لیے، کیونکہ ہر بچہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، تو باقی رشتے تو بہت ہی دور کی بات نا، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی انسان کسی کو نہیں ملتا، تو جو تھوڑا سا ٹائم بھی ملے نا، تو کچھ بھی ایک چھوٹی سی چیز اچھی سکھا سکیں، اور کوئی پازیٹیو چینج کچھ اس طرح لا سکیں نا، تو دیں۔ بچوں کو موبائل کی بہت زیادہ عادت ہے نا، تو نہیں ہونی چاہیے ویسے تو، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں نا، تو اگر وہ ان کو ریلس کی یا سانگس اس طرح کی کوئی چیز ہے نا، تو بجائے اس کے کہ منع کرنے کے یا اس طرح روکنے کے، ان کو ایسے بھی ہم سکھا سکتے ہیں نا، یہ نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں مینس کے یہ ریلز اور شارٹس میں سانگس نہیں، کوئی دوسری اچھی چیز لگا دیں، کچھ بھی اس طرح۔ تو جب آپ اس کا متبادل دیں گے نا کسی بچوں کو، پھر ان کو شاید کوئی چیز کلک کرے یا میک سینس کرے نا۔ تو خیر انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنی سیرت کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک 43 ایئرس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی نبوت کے تیسرے سال، تو کوئی ایکسپلین کرے گا ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا ہوا تھا اس ٹائم پر جب اللہ کے نبی 43 سال کے ہوئے تھے، نبوت کے تیسرے سال، اور جو آیت اتری تھی؟ جی افسا کو ریپیٹ کرنا کوشچن ایک منٹ اللہ کے میں نبی
جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 43 سال کے وہ ہوئے تھے، تو یعنی نبوت کے تیسرے سال، تب کیا ہوا تھا، یہ جو آیت ہے سورۃ الشعراء کی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندانوں کو، ان کو وَأَنذِرْ ڈرائیں، مطلب ان کو دعوت دیں. تو اس سال میں کیا ہوا تھا، اب سے مطلب جیسے 3 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں چھپ کر جیسے دین اسلام کی تبلیغ اور اس کا کام ہو رہا تھا، لوگ چھپ کر اسلام قبول کر رہے تھے اور عبادت نماز وغیرہ بھی ایسے ہو رہی تھی. تو پھر جب یہ آیت اتری اور یا ایھا المدثر، سورۃ المدثر کی آیات اتری، تو کہ اس میں بھی یہ تھا نا، قم فانذر، کھڑے ہو جائیں، رب لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کرے. یہ تکبیر بہت بڑی چیز ہے. اور یہ جو ہم موت کے ٹائم کی بات کر رہے تھے نا، تو یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو اذکار ہے نا، یہ اس وقت میں ہمیں انشاءاللہ کام آئیں گے. اور یہ جو صبح شام کے اذکار ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو ہمیں لائٹ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دنیا میں بھی ہماری حفاظت ہے، اور موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی کام آئیں گے یہ والے اذکار ہمیں. تب بھی انشاءاللہ بسم اللہ ان کی برکت سے انسان کی حفاظت ہوگی، حفاظت کی جائے گی. تو یہ سورۃ المدثر کی اور یہ والی سورۃ الشعراء کی جب آیات آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی، تو اللہ کے نبی نے پھر کیا کیا اور لوگوں کا کیا رویہ تھا. لاسٹ کلاس میں ہم نے جیسے ہم بات کی تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر اپنے جو رشتہ دار تھے، 40 لوگ تقریباً آتے ہیں، ان کو بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر جیسے ان کو دعوت دی تھی. تو کسی کو یاد ہے وہ کیا ہوا تھا، لوگوں کا کیا رسپانس تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا پھر انہوں نے؟ نہیں، میں نے لاسٹ نمبر لگ گیا، کلاس میری مس ہو ہاں گئی تھی جی، کیونکہ میرا انٹرنیٹ نہیں تھا ٹھیک ہاں ہے. جی، وہ میں سمجھ گئی تھی، میں نے کہا نہیں تو آپ کو تو بالکل یاد ہونا تھا، کیونکہ وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی تھی نا، وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی، پتہ نہیں ہوئی تھی یا کیا میں ہوا جی تھا. پی ٹی سے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں تو پھر میں نا پارٹیسپیٹ کروں گی. ہاں جی چلے خیر ہے، یہ ہاں جی کوشچن چلے ادھر خیر ہی ہے، ہے، یہ آپ کوشچن اس سے ادھر ہی ہے، آپ اس سے مجھے کیونکہ بہت ہوتا ہے کہ میں بولوں کسی کو بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھ کر آئیں. ہاں جی، اور جب آپ ہاں کر جی، لیں نا اور تو جب پھر آپ آپ کر بتانا، لیں نا پھر تو ہم پھر آپ انشاءاللہ اس بتانا، پر پھر ہم ڈسکس کرتے انشاءاللہ ہیں. اس پر ہم آگے ڈسکس جاتے کرتے ہیں ہیں. اگلے ہم سال آگے میں. جاتے ہیں اگلے سال میں. ٹھیک ہے، آپ میوٹ کیجیے گا. آیت سوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جب 44 سال کے وہ ہوئے تھے، نبوت کے چوتھے اور 5ویں سال، 44 سے 45 سال میں، جو 43 میں ہوا تھا نا، وہ ابھی انشاءاللہ شبینہ بابی ہمیں بتاتی ہیں، پھر ہمیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن یہ اس سے جڑی ہوئی بالکل چیز ہے، کیونکہ شروعات تو ہو گئی تھی جب وہ 43 ایئرس کے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی اگر آپ بات کر رہے ہیں. ہیلو، تھنک ڈسکنیکٹ ہو گیا، لیکن خیر ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور جب کسی نے بات کرنی ہوئی آپ انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہو، مائک اپنا آن کر کے نا بات کر سکتے ہو. خیر انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نا چوتھے اور 5ویں سال. میں بتاؤں آپ کو بھی ڈیٹیل میں تھوڑی سی. ہاں جی جی جی، میں نے دیکھ کے بتانا ہے، کوئی بات بتانی نہیں، کوئی بات نہیں، اب بتائیں، ہم نے بھی دیکھا تھا. اس عمر میں 43 سال میں پیش آنے والے اہم واقعات و دعوت اسلام کا کھلے عام آغاز جاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 سال خفیہ دعوت دی تھی. 40 سے 43 سال تک دعوت آہستہ آہستہ اعلانیہ ہوتی گئی. قریش کی مخالفت تیز ہو گئی. اوکے دے دو، چلو ہوگی. قریش کی مخالفت تیز ہو گئی. کفار مکہ نے مسلمان پر ظلم بڑھا دیا. حضرت بلال، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کو سخت اذیتیں دی گئیں. کچھ صحابہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تیاری شروع کی. ویٹ میں کلاس لے رہی، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ہاں، کچھ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تیاری شروع کی. نبوت کے 5ویں سال کے شروع میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی. اس کی تیاریاں 43 سال کی عمر کے آخری حصے میں شروع ہو چکی تھی. حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. دونوں کا اسلام لانا نبوت کے 6 سال میں ہوا. قرآن کریم کی ابتدائی صورتیں نازل ہو رہی تھیں، خصوصاً مکی صورتیں جیسے القمر، الفرقان، العشر، النمل، القصص، بنی اسرائیل اور دیگر ابتدائی صورتیں.
مسلمان کمزور تھے، اسلام تیزی سے پھیل نہیں رہا تھا، لیکن ایمان مضبوط تھا اور دعوت مسلسل جاری تھی۔ اگر بس یہی بتایا ہوا اس میں۔ ٹھیک ٹھیک اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے وہ سامنے آ گئے تھے کہ جی اب بتائیں کون کیا کرنا میں، وہ پھر ڈرتے تھے کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا ان کی نا، جب انہوں نے کیا تھا قبول۔ ٹھیک تبارک اللہ۔ بالکل 43 44 45 یہ تینوں سال کور ہو گئے اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ ان کی اگر مخالف آپ کچھ اور بتانا چاہ رہی ہیں کیونکہ میری لاسٹ کلاس مس تھی، مجھے نہیں نہیں بتانا نیٹ زبردست، کی بالکل وجہ سے، یہی تھا، یہی ہم اگر نے آپ جی نے جی کچھ ایڈ کرنا ہے، آپ نے کچھ بتایا تھا تو کیونکہ وہ تو ریکارڈ نہیں تھا ہوا، تو اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں بتانا چاہ رہی ہیں تو وہ پھر آپ بتا سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت زبردست بتا دیا آلریڈی، ابھی یہی کچھ ہم نے پڑھا تھا، لیکن سوری واقعی میں ہماری نا بہت سی کلاسز ریکارڈ نہیں ہو سکی، کچھ ہوا، لیکن اس کے لیے یہی چیز اب میں نے سوچی ہے کہ ایک کلپ ریکارڈ کر دوں گی شروع سے اینڈ تک، ایک مطلب میں وہ حصہ یہ ہاں کہنا جی چاہ رہی تھی جی کہ جی اگر آپ بتا دو یہ ریڈی کرنے ہیں تو ہم آلریڈی اس کی اسکرپٹ ریڈی کر لیں کہ یہ ہوتا تھوڑا ہمارے بھی، وہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا کیا رائٹر جو تھی نمرہ احمد، مجھ سے وہ ہو ہی نہیں رہا، مجھ سے وہ میں کہتی میں آپ کے پاس آ کے کروا لوں گی، مجھ سے وہ بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ایڈ ہوا جا رہا۔ نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے نا وہ آپ آئیے گا، میں انشاءاللہ کر دوں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں وہ ٹھیک ہے، ایزیلی ہو جائے جزاک گا۔ اللہ خیر۔ تبارک اللہ تبارک اللہ۔ لیکن آپ نے بالکل بتا دیا، یہ تینوں سال ہمارے کور ہو گئے کہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے آپ نے بتایا نا کہ بہت سخت مخالفت شروع ہو گئی، کچھ صحابی جیسے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی جو ہے نا، ہاں جی، وہ ان کو جیسے ہوں شہید کیا گیا ہاں تھا، جی گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے ایک گھوڑے کو ادھر ڈرایا گیا تھا اور ادھر پھر ان کو اتنی اذیت ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی کہ یہ سیدھا جنت میں جائیں گی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور کتنا شدید ظلم ہو گیا نا سارا کچھ، تو یہ نبوت کے شروع کے سالوں میں، کیونکہ شروع کے 3 سال تو وہ جیسے اوپنلی تبلیغ یا وہ کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن 43 44 45 یہ تینوں سال بڑے سخت تھے مسلمانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ کیسے شروع کیا تھا، اپنے گھر میں انوائٹ کیا تھا سب کو، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی تھی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ کہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، اپنے عشیرہ مینس کے جو خاندان کے لوگ ہیں نا، اپنے قبیلہ وغیرہ کے لوگ، ان کو آپ ڈرائیں۔ تو ڈرانے کے لیے دیکھیں، ہمیں کوئی ڈرانے کا کہے گا نا تو ہم کیا کریں گے، کھڑے ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، ہم واقعی ڈرونے بن جائیں گے اور ڈرانا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، اللہ کے نبی نے حکم تو وہی تھا جو ہے ڈرانا ہے ان کو، اور اللہ کے نبی نے کرنا بھی وہی تھا، مطلب ماننی تو اللہ کی ہے، لیکن وہی نا حکمت اور سیرت اور قرآن کیوں ساتھ ساتھ ہے، پہلے ہم سیرت پڑھ لیں پھر ہم قرآن پڑھیں نا، تو وہ ایک ڈفرینٹ اپنے اوپر ہمارے اوپر اثر چھوڑتا چیز ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا کہ ان کو کھانے پر اپنے گھر انوائٹ کیا، 40 لوگ تقریباً ہو گئے، اور وہ کھانا بھی کہتے ہیں اتنا اچھے طریقے سے سب کو کفایت کر گیا، وہ بھی ایک معجزہ یا اس طرح نا، اتنی برکت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے جب سب کو بیٹھے تھے اور نہ بات ہوئی، تو اسلام کی جب دعوت دی کہ اس طرح تم لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو تو یہ تو مطلب شرک ہے بالکل نا، تو لا الہ الا اللہ سمپلی صرف اس سے نہ اوپر نہ نماز، جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں، نہ حجاب نہ قرآن، کوئی ایسی روٹین کچھ نہیں بتایا، صرف ایک جو ضرب لگائی تھی نا عقیدے کے اوپر اٹھا کر کے، جو ان کو لگی تھی، جو سب سے مشکل چینج ہوتا ہے، عقیدہ چینج کرنا بہت ہی مطلب نا خیر۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا، ایک تو ہوتا ہے نا ہمیں کوئی بات سمجھنی، ہم خاموش ہو گئے ہیں، کچھ دیر بعد سوچ کر ہم جواب نہیں، وہ جو یہ والا جو رویہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ، جیسے یہ ان کے لیے حرف آخر بن گیا نا، ابو جہل کے لیے یا ابو لہب کے لیے، اس ٹائم کے جتنے بھی تھے لیڈر قریش وغیرہ کے، تو میکسیمم اس طرح کے جو بڑے نام تھے، کیا ہوا تھا، اسلام کے بغیر ہی دنیا سے گئے ہیں نا، اور بڑی برے طریقے سے مطلب یہ لوگ ان کی موت ہوئی اور سارا نا۔ تو ہمیں بھی نہ صرف یہ چیز، جب ہمیں کچھ بھی برا اس طرح کا فیل ہو رہا ہو نا، خاموش ہو جائیں، کیونکہ ان میں سے بھی ایسے لوگ بھی تو تھے نا کہ جیسے ابو سفیان یا ایسے لوگ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا، تو مخالفین میں سے تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ وحشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس نے وہ شہید کیا تھا اس طرح، تو بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن غلام تھا نا، بول نہیں سکتا تھا اس وقت، تو چاہے اس وقت اسلام بھی قبول نہیں کیا، کہاں پر فتح مکہ کے ٹائم پر جا کر اتنے سالوں بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ لیکن بات جو کرنے کی ہے نا، اصل جو عذاب کا کوڑا کن کے اوپر برسا، کہ جو اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے،
زندگی میں اسلام نصیب نہیں ہوا، وہ خیر سے بالکل محروم ہو گئے، اور پھر موت جو ہوئی وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، بغیر سوچے سمجھے صرف یہ کہ میرے مزاج ہمارے عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو فوراً سے بہت ہی برا رسپانس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور وہ کیا تھا، ہنسی مذاق شروع کر دی کہ اس لیے ہمیں کھانے پر بلایا تھا، اس لیے ہمیں انوائٹ کیا تھا، اور اس طرح نا بدتمیزی والی باتیں اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور سوشل بائیکاٹ وہ بھی مطلب شروع ہوا تھا۔ لیکن یہ اگر صرف اتنی ہی ہم اس دعوت کو اسٹڈی کر لینا۔ حفصہ، جی جی میرا کوشچن ہے کہ کس کی دعوت کی تھی؟ پورے قبیلے کی؟ پورے جو بھی سارے سارے جو ادھر تھے مکہ والے سب کی؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پورے مکہ کو انوائٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جو جیسے سردار لوگ تھے نا، قریبی رشتہ دار تھے، جو رشتہ داریاں بھی تھیں ان کے ساتھ، اور جو نا ذرا جیسے ہم کہتے ہیں اثر رسوخ رکھنے والے جو سردار ٹائپ لوگ تھے، ہے نا، ان لوگوں کو سب کو انوائٹ کیا، اور اپنے جو قریبی سب کو انوائٹ کیا۔ تو 40 لوگ ایک نمبر تھا، اتنا بڑا تو اس وقت مطلب نہیں تھا مکہ، تو بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ابو جہل اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا تو پورا خاندان اسلام میں آئے گا، پورے قبیلے کی بات ہوتی تھی نا، اور اسی طرح ابو لہب اسلام قبول کرتا تو اس کی پوری فیملی، کیونکہ ان لوگ کے آگے تو نہیں تھی انہی کا دین تو ان کی فیملیز اور ان کے پیچھے والے لوگ فالو کرتے ہیں نا، تو اس طرح بڑے لوگوں کو سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوبویسلی، اور یہ سارے اللہ کے نبی کے رشتہ دار بھی تھے، تو ان سب کو انوائٹ کیا اپنے گھر پہ، اور پھر بڑی حکمت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی جب بات کی نا، تو بس پھر انہوں نے پھر بدتمیزی شروع کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حجت اور اللہ کا کلمہ ان کے اوپر ایسا تمام ہوا کہ مطلب یہ کل قیامت کو کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے نا ہمیں کسی نے میسج نہیں دیا، تو میسج تو ان کو ملا تھا، لیکن ان کا جو رویہ تھا نا وہ ان کے لیے بن گیا کلین چٹ بن گئی نا ایک طرح سے، کیونکہ اسلام سے بالکل ہی فارغ۔ تو مذاق نہیں، ہمیں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی کیا چیز ہے اصل میں، کہ ہمیں کوئی بتا رہا ہو نا، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی ٹھیک باتیں ہوں، لیکن پہلی دفعہ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یا بالکل ہی جیسے نا ہماری روٹین ہمارے کلچر کے مطلب اپوزٹ بات ہے، ہمارے دماغ میں وہ نہیں لگی نا، لیکن خاموش ہو جائیں، مذاق نہیں کسی کا بنائے، کوئی سیریس صحیح بات بتا رہا ہے نا، کم از کم ہم مذاق نہیں بنائیں، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے جب ہم سیریس میٹرز میں اور دین کی چیزوں میں یا جو بھی چیزیں ہیں ان میں جب جو اللہ کے ہاں بڑی ویلیو رکھتی ہیں، سیریس چیزیں ہیں، ان کا ہم مذاق بناتے ہیں، اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے، بہت زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ان کی ہائٹ چھوٹی تھی تو صرف اشارہ کیا تھا، ہائٹ چھوٹی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ تمہاری یہ بات اگر کسی دریا اس طرح کا نام لیا تھا کہ اس کے اندر ڈال دی جائے تو سارا پانی جیسے وہ کڑوا ہو جائے، خراب ہو جائے، اس طرح نا حدیث کا مفہوم ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی سی بات تھی، اشارہ تھا کہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے اس طرح، اور اسی طرح ایک صحابی ان کی وہ دبلے پتلے تھے، اور اس طرح تو دوسرے صحابی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ اوپر درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے نا ان کو جیسے مذاق ایسے جیسے ہم مذاق اڑاتے ہیں ویسا نہیں، لیکن جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ پتلی ٹانگوں والا اس طرح کچھ نا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ ان کا جو وزن ہے نا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، یہ جن پنڈلیوں کا تم مذاق بنا رہی ہو، مطلب ایمان کی اتنی قدر، تو اللہ جو مطلب وہ پنڈلیاں اللہ نے ان کو دی نا، جو کام صرف اللہ کے ہے نا، ان میں ہم اپنی چھیڑخانی نہ کریں، ان میں ہم مذاق نہیں بنائیں، انسان بہت دور گر جاتا ہے، پھر انسان کے اوپر شاید اس کی ہدایت اور اس چیز کے دروازے ہم اپنے اوپر خود ہی بند نہیں کر لینا، تو بس یہ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سخت ترین جب یہ مخالفت کا ٹائم تھا نا، اس وقت اللہ کے، کیونکہ نبی جو ہے نا اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جائے، تو اللہ کے نبی کے لیے تو ابھی آرڈر نہیں آیا، مطلب اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن مسلمانوں کو اس بات کا کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف نا آپ لوگ ہجرت کر جاؤ، مطلب بہت ہی زیادہ جب ظلم بڑھ گیا نا اس طرح۔ تو آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہجرت حبشہ کا کیا واقعہ تھا، وہ کیا ہوا تھا، اور حبشہ میں جب مسلمان گئے تھے تو آگے مطلب کیا رسپانس ملا تھا؟ میں بتاؤں پھر؟ جی جی تو وہ آپ نے جب ہجرت کرنی تھی تو وہ آپ کے دشمن تھے جو ان سے وہ انہوں نے ایک کھائی کھود دی، اور انہوں نے پورا پلان کیا کہ جو ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے گزریں گے تو اس میں گر جائیں گے، ابو جہل نے بنائی تھی نا، آئی تھنک سو، ہے نا؟ اب جو کھائی والا ہے نا، غزوہ خندق والا ہے نا، وہ مدینہ کے ٹائم کی بات ہے،
یہ ابھی مکہ کے ٹائم یہ جو چیز ہوئی تھی نا، یہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں تھا، یہ صرف مسلمان نکل رہے تھے، اور یہ جو نا ہجرت مجھے مدینہ سے یعنی پہلے کا. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ جو آپ بات کریں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ ہوا تھا کہ ابھی آگے جا کر، اور کہ وہ سب لوگ غزوہ احزاب جو ہوا تھا نا، ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی تھی، یہودی بھی اور یہ مشرکین بھی، اور سارے نا یہ کفار. حضرت علی والا نہیں ہے کہ وہ جو تھے اپنے بستر پہ حضرت علی کو ہوں. لٹا کے اور ہاں وہ جی پھر چلے گئے تھے، تو پھر وہ جو سا نا بالکل بالکل، یہ جو حضرت علی آپ والا نا، ہاں جی، یہ یہ مدینہ والا میں نہیں جب ہے اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے تھے نا، تب کا تھا، جب اللہ کے نبی تو کو ابھی حبشہ فرما تھا. حبشہ کا میں بتاتی ہوں، یہ تینوں ڈفرنٹ، تین الگ الگ واقعات ہوئے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہجرت حبشہ کا میں بتاتی ہوں. اور اگر کسی اور کو پتا ہے، کوئی اور ایڈ کرنا چاہتا ہے ہجرت حبشہ کے بارے میں، اچھا ہوا میں اس چیز کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا. ہجرت حبشہ کے بارے میں کوئی اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہجرت ہوئی تھی، کیا اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ؟ جی پی ٹی سے دیکھ لیں. ہاں جی، آپ دیکھ لیں. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ بتانا چاہتے ہو، کسی کوئی بھی آپ بات آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ والی چیز ہم اپنی اسلامیات اور اس طرح کتابوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہوگا. السلام علیکم. آپ ہی لاسٹ ٹائم جی میں نے وعلیکم بھی نہیں السلام. تھی لی ہے کلاس، تو میں نے بھی چیٹ جی پی ٹی ہی کھولا ہوا ہے. ہجرت حبشہ کے بارے میں ہاں نے اس سے جی. پوچھا سارا. ہجرت حبشہ کی وجہ کیا تھی کہ مکہ میں مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم ہو رہا تھا. حضرت بلال کو اذیت دی گئی تھی. حضرت سمیہ اور دیگر صحابہ شہید ہو رہے تھے اور حالات بہت زیادہ سنگین ہو چکے تھے مکہ میں. اب صحابہ کرام نے اپنا بچاؤ بھی کرنا تھا، ایک وہ محفوظ مقام کی تلاش میں تھے. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا انہیں کہا، تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف رخ کیا. وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، جو کہ بہت عادل تھا اور مظلوموں کو وہ پناہ دیتا تھا. تقریباً 15 صحابہ پہلے قافلے میں گئے تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب حبشہ میں مسلمانوں کے نمائندہ بنے، اور خواتین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر شامل تھیں. قریش نے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف بات کی. حضرت جعفر نے قرآن کی کچھ آیتیں سنائی، جن میں حضرت سورہ مریم کی آیات اس نے یہ پڑھی تھی. تو جسے سن کر نجاشی نے کہا تھا، یہ دین بہت اچھا ہے، تم یہاں رہو، کوئی تمہیں ستائے گا نہیں. تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں پہ رہنے کے لیے ایک پناہ گاہ مل گئی. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ رہنے لگ گئے. اس سے مسلمانوں کی جان خطرے سے بچ گئی اور اسلام کی پہچان اور طاقت بڑھ گئی. حبشہ کی ہجرت کے بعد مدینہ کے لیے ان کے لیے رستے ہموار ہو گئے تھے، اور اس میں تھے 11 مرد اور چار خواتین تھیں. ہاں جی یہی ہے. تھوڑی ڈیٹیل میں بھی ایڈ کر لوں. جی جی، ہاں جی، آپ ایڈ کیجیے گا مزید. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے بتا دیا نا، ہجرت حبشہ بالکل یہی ہوئی تھی. ہمیں نا آواز نہیں آ رہی، تو آئی تھنک شاید ڈسکنیکٹ نہیں ہو گیا ہو. تو بالکل ایسے ہی ہوا تھا. ہم نے ہجرت حبشہ کے بارے میں بھی. مجھے آواز اب صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی آپ کی آواز آئی ہے. میں کہہ رہی ہوں یہ پانچ سال کے 5ویں سال میں ہوئی تھی ہجرت ہاں حبشہ، جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال تھی. ظلم و ستم کی مکہ میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے اجازت لی اور صحابہ کرام کو اجازت دی گئی، اور انہوں نے جو ہے نا وہ کیا، ہجرت کی. جہاں پہ ہجرت کی وہ جو انہوں نے بتایا نجاشی بادشاہ تھا، وہ حکومت اور عدل کی وجہ سے کی تھی. اور یہ اسلام کا پہلا جوڑا تھا جو حضرت عثمان بن عفان اور حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. یہ اسلام کا پہلا جوڑا تھا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادی اور عثمان غنی یعنی جوڑا تھا جو جس نے اسلام ہجرت کی تھی، پہلا جوڑا تھا جنہوں نے ہجرت کی تھی. پھر مکہ میں ظلم بڑھائی سے اس لیے مسلمانوں نے دوبارہ ہجرت کی. میں کل مہاجرین تقریباً 83 مرد پلس 18 عورتیں، یعنی دوسری ہجرت میں جب دوسری ہوئی تھی. جی جی. مشہور نام جعفر بن ابی طالب، ام سلمہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ گئے. بہت سے دیگر صحابہ تھے. نجاشی نے سب
کی پوری حفاظت کی۔ ہم، نجاشی کا کردار، وہ ایک عدل عصائی بادشاہ تھا، مسلمانوں کو کامل آزادی تھی۔ قریشی کے نمائندے ابو عمر بن عصام آئے مگر نجاشی نے مسلمانوں کو واپس دینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں وہ خفیہ طور پہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، تبارک اللہ، زبردست، بالکل ایسے ہی ہوا تھا ہجرت حبشہ میں، ایسا ہی ہوا تھا، 2 دفعہ ہوئی تھی، ایک دفعہ نبوت کے 5ویں سال میں جب 45 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی، اور ایک اس سے 2 سال بعد یعنی نبوت کے 7ویں سال میں جب بہت زیادہ ظلم اور بڑھ گیا تھا نا، پھر دوسری ہجرت ہوئی تھی، وہ بھی مسلمان مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف گئے تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ اور ان کو مطلب سیکیورٹی اور ساتھ دیا تھا، پناہ وغیرہ دی تھی، اسی لیے دوسری ہجرت جو بڑی ہوئی تھی جس میں زیادہ لوگ گئے تھے، اسی طرف گئے تھے۔ اور دوسری ہجرت میں جو ہم نا ایک پڑھتے ہیں نا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہ اس نے سورہ مریم کی تلاوت کی اس کے سامنے، نجاشی کے سامنے، اور اس کی آنکھوں سے مطلب زاروں قطار وہ رونا شروع ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو وہ دوسری ہجرت میں ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب اچھا یہ کوشچن میرا آپ سے ہے، کیا قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے ان مسلمانوں کا پیچھا کیا تھا، یا انہوں نے کہا جو نکل گیا بس خیر ہے نکلیں، یا انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا تھا؟ ہاں جی، کیا نہیں، تو وہ گئے تھے نجاشی کے پاس، تو نجاشی نے آگے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے ان مسلمانوں کو واپس نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں پڑھ کے سنایا۔ ہوں ہوں۔ کہ جب وہ لوگ 2 صحابی جو گئے تھے، چلے ہم ان کے نام کی طرف نہیں جاتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری نجاشی کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہم سے بھاگ کر آئے ہیں اپنی قوم سے اس طرح، تو نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنے آپ کو کیا ایکسپلین کیا تھا کہ ہم لوگ کون ہیں، کیا ڈسکرائب کیا تھا انہوں نے اپنے بارے میں، جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ سر پلیز ریپیٹ کر دو کوشچن، بچے تنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں لگے کوئی ہوئے بات نہیں، کوئی ریکویسٹ والی بات نہیں ہے۔ جب نا نجاشی کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوری قریش سے جب قریش نے جب 2 لوگ بھیجے نجاشی کے پاس کہ یہ لوگ ہمارے سے بھاگ کر آ گئے ہیں اپنی قوم سے، تو ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجا جائے، تو نجاشی نے جب بلایا تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے نا، تو بلایا، تو جب انہوں نے کہا کہ تمہارا دین کیا کہتا ہے، کہ مطلب یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تمہارا دین کیا کہتا ہے، تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کیا بتایا تھا، کیا ڈسکرپشن دی تھی کہ ہم لوگ کون ہیں اور ہمارا دین کیا کہتے ہیں؟ ابھی حفصہ اس میں یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نجاشی ادھر یہ کون سی صورت مریم کی آیات پڑھی گئی تھی ایسی کہ وہ جس سے نجاشی کے دل پہ اتنا ہی اثر ہوا تھا کہ وہ رونے لگ گیا تھا، ہوں۔ اس میں یہ بھی تو ایک سوال ہے نا اچھا آپ کو کہ وہ پتہ ہے کون سی آیات پڑھی گئی تھی بالکل صورت مریم کی۔ سورت مریم کی نا، چلے ہم وہ بات کر لیتے ہیں، لیکن نجاشی کا پہلے کوئی دین تھا؟ نہیں بس عادل تھا، مطلب نرم دل کا عیسائی بادشاہ۔ بتایا ہوا ہے جی، ہاں نجاشی جی، عیسائی مسلمان تھے تو پہلے، نہیں تھا۔ ہاں بالکل، عیسائی تھے۔ تبارک اللہ، بالکل وہ نا عیسائی تھے، تو عیسائی جو ہے ہمیں پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ مطلب ان کا جو بھی عقیدہ چیزیں ہیں، ہے نا، تو سورہ ہاں مریم جی، آپ میں سے کسی نے پڑھ رکھی ہے؟ اس میں ڈیٹیل آیت نمبر 16 سے لے کر 36 تک کی آیات پڑھی گئی تھی، بالکل جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی مدد کی تھی حضرت مریم کا اللہ پہ بھروسہ اور فرشتوں کی نصیحت، عدل اور صبر، نبی کی شناخت، 16 سے لے کے 36 تک آیات پڑھی گئی تھیں۔ تبارک اللہ، بالکل وہی آیات جو نا جن میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہ بات دیکھیں نا، اب مسلمانوں کی حکمت بھی تو دیکھیں نا کہ وہ ایک عیسائی بندہ ہے، بادشاہ ایکچولی بندہ نہیں، تو اس کے سامنے انہوں نے وہی آیات پڑھی، قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے تھے، لیکن وہی آیات پڑھی کہ جو اس کے ساتھ جس سے وہ ریلیٹ کر سکتا ہے، تو کیوں اس کی وجہ 7ویں پارے کی ہم شروع کی آیتیں پڑھتی ہیں نا کہ جنہوں نے حق پہچان لیا، وہ آپ دیکھتے ہو کہ تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، اتنا وہ رویا، اتنا وہ رویا، اس نے حق پہچان لیا، بلکہ اس نے صرف یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ جس نے ان لوگوں کو تکلیف دی نا، اس نے مجھے تکلیف دی، اتنی اس کے دل میں وہ بات گھر کر گئی تھی، اور بلکہ اس نے یہ کہا تھا یہ وہی نور ہے جو نا عیسیٰ علیہ السلام، مطلب یہ وہی بات ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا نا، لا الہ الا اللہ، تو
उन मुसलमानों का भी यही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बिल्कुल सूरत मरियम पढ़ी गई थी और सूरह मरियम की वो आयत पढ़ी गई थी। हम सिर्फ़ इतना याद रख लें अगर आयत नंबर, क्योंकि मुझे भी नहीं याद रहेंगी, और ना वो आयतें पढ़ी गई थी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है ना, तो सूरह मरियम की, इसीलिए वो बंदा रिलेट कर पाया था इन मुसलमानों के साथ कि ये कोई अपना खुद साख्ता दीन नहीं लेकर आई। ये वही आसमानी किताब, वही दीन है जो आज से पहले अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों और रसूलों को देते रहे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी दीन पर थे। इसीलिए तो फिर वो इस्लाम की तरफ उसका रुझान और इस्लाम की तरफ वो आया था। और पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बादशाह का नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ाया था गायबाना, जब उसकी वफ़ात की खबर पहुँची। तो किसी को पता है वो कौन था? डॉक्टर साहब प्लीज रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन रिपीट करना। किसका जनाजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी एक बादशाह का जनाज़ा पढ़ाया था। जब उनकी वफ़ात की खबर अल्लाह के नबी को दी गई ना, तो अल्लाह के नबी ने गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया था उनका। तो किसी को पता है वो यही कौन था? नजाशी होंगे, यही थे। नहीं होंगे नहीं, आपने आप देखकर या उसको सर्च करके बताएँ कि वो कौन थे, और मतलब शक नहीं रहे हमें भी और किसी और को क्योंकि भी। मुझे यही लग रहा है क्योंकि यही जी बादशाह ये थे, मैंने नजाशी बना ही दी है। थी। नजाशी होंगे, लेकिन मैं रिसर्च करके यार बिल्कुल, कंफर्म कर लेती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जी। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। और ऐसे मज़ा भी आता है और इंसान ज़्यादा सीखता है जब हम पार्टिसिपेट करते हैं और थोड़ा ढूँढते हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में बिल्कुल भी ये मसला नहीं है कि मुझे सारा याद है, आपको सारा याद है, मुझे सारा पता है, आपको नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। बात सिर्फ़ इतनी है कि जब हम ना देखते हैं, ढूँढते हैं, चीज़ों को अपनी आँखों से पढ़ लेते हैं ना, खुद ज़रा मेहनत करके हम चीज़ों को वो हमेशा याद भी रहती है। और पता है वो जो एफ़र्ट होती है ना कि एक चीज़ को सिर्फ़ टाइप करके हम उसको सर्च ही कर रहे हैं ना, चैट जीपीटी कर रहे हैं। हमारी नज़र में तो वो कुछ नहीं, बैठे-बैठे हमने वो किया। अल्लाह के यहाँ ये भी काउंट होता है। अल्लाह के यहाँ वो इंक भी काउंट होती है जिससे हम अल्लाह के कलाम को लिखते हैं। हमें पता है हम आम रूटीन में कभी भी नहीं लिखते जब तक हम कोई कोर्स, कोई चीज़ ले रहे होते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। तो वो इंक भी हमारी नेकी के पलड़ों में, नेकियों वाली साइड में, मतलब उसका वज़न होगा, उसको भी वेट किया जाएगा। और ऐसे ही जो हम ढूँढते और सारा करते हैं ना, तो अल्लाह के यहाँ ये सारी चीज़ें मकबूल होती हैं, ये सारी कोशिश अल्लाह के यहाँ लिखी जाती है। तो अल्लाह ताला बस हमसे कबूल करें। और हम ऑलरेडी हमारा ये 30 से 45 मिनट्स तक की क्लास थी जो कि हमारी ऊपर हो गई है, लेकिन आज की क्लास हाँ से जी, मैं जी, जी। डिटेल पढ़ने लगी हूँ हाँ हफ्सा। जी, जी, जी। नजाशी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बादशाह का जनाजा पढ़ाया था। नजाशी बादशाह इथोपिया का अदल मुफीही बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी का जनाजा पढ़ाया। ये एक इस्लाम की तहरीक में वाहिद मौका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गैर मौजूदा शख्स गायबाना की नमाज जनाजा पढ़ी। नजाशी बादशाह मुसलमान हो गया था, लेकिन इसका कौम से छुपा रहा इस्लामी कौम से छुपा रहा। जब मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिली तो कि नजाशी का इंतकाल हो गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम्हारे भाई का इंतकाल हुआ है और इस पर नमाज जनाजा पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को लेकर मैदान में गायबाना नमाज जनाजा अदा किया। नजाशी के बारे में अहम बातें आगे डिटेल और होगी। ठीक है, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, ज़बरदस्त। देखिए ये होती है एक बंदा जिसके अंदर खैर हो ना, तो वो हमारे लिए कितना एहसान का मामला हो गया। कोई इंसान कहीं पर फ़ौत हो जाता है किसी और मुल्क में, तो इंसान सोचे कि क्या हम जनाज़े से भी रह गए अपने प्यारों के। तो इस बंदे का अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया था। और मतलब एक बंदे के अंदर जब खैर होती है तो वो खैर उस तक नहीं रहती। वो देखें ना, हम पूरी उम्मत तक वो खैर पहुँची ना, तो ऐसे ही हम जो खैर का काम करते हैं ना, वो सिर्फ़ हम तक नहीं रहता। अल्लाह ताला जितना उसमें इख़लास होता है ना, अल्लाह बहुत दूर तक उस खैर को ले जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते। अब उसको क्या पता था कि इतने सालों बाद हम लोगों को आज के वक़्त में इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचेगा और इतने लोग इससे फ़ायदा उठाएँगे। तो तो हमें इस डिटेल का बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है और फर्स्ट टाइम ही सुना है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इस डिटेल का। जज़ाकिल्लाह ख़ैर। और आपने हम सबको भी सिखा दिया ना, कितना ज़बरदस्त चीज़ होगी। और अल्लाह ताला हम सबको हमेशा सीखने सिखाने वाले लोगों में रखें, क्योंकि जब हम, आप सोचिए जो रूटीन अभी चल रही है ना, इसी ज़िंदगी को सोचें और इसमें से पढ़ना-पढ़ाना निकाल दें। बेमकसद बेकार ज़िंदगी, क्योंकि ये मकसद तो वो है जो अल्लाह ताला ने हमें अच्छा, देकर भेजा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक अंकल का और एक तुम्हारा। हम लोग एक बॉन्डिंग में आ गए हुए हैं। वो हल्का भी लास्ट मेरा मिस हो गया,
لیکن ہم ایک بانڈنگ میں 2 سال سے میرے خیال سے ایک جڑے ہوئے ہیں، کوئی کہاں سے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا ایک دوسرے سے بات کرنا، وہ اس سے بندہ سیکھتا بہت بالکل کچھ ہے، جب ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں ایک دوسرے سے کویسچن آتے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ وہ انکل سے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ لوگ تو ہمارے ٹیچر ہو، آپ بن گئے میرے بھی اور میرے بچوں کے بھی. ہم بس ہاں مامو جی سے میں نے تو بہت ہی زیادہ کچھ سیکھا. ابھی بھی میں جو زیادہ تر چیزیں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں نا، جیسے کچھ دنوں پہلے ان سے وہ جو کل پرسوں میں آپ کو کوئی بات بتا رہی تھی لاسٹ ویک، تو وہ ان سے ہی بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے وہ بتایا تھا، تو میں وہی چیزیں آپ کے ساتھ میری شیئر کر رہی لاسٹ تھی. مس ہوگی، میں سیالکوٹ آئی تھنک تو شادی پہ گئی تھی، وہ میری کلاس مس ہوگی. آپ نے شاید ریمائنڈر بھی دیا تھا پر مجھے نہیں پتا چلا، فون بھی تھا میرے پاس ہے تو ٹھیک ہے مجھے انشاءاللہ کچھ کوئی بھی مسئلہ نہیں. نہیں. میں یہ نے اللہ کا لاسٹ سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، اور پلس ہم سیکھنے سکھانے والے لوگوں میں سے رہیں ہمیشہ. مطلب دوسری باتیں چیزیں یہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا، الٹا یا تو ہمیں گناہ ہو رہا ہوتا ہے یا انسان زیادہ ہی ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے. تو یا تو ہم دوسروں سے سیکھیں یا ہم دوسروں کو سکھائیں. اس کے علاوہ کوئی کسی کے ساتھ مطلب نا تعلق یا چیز کیا بن سکتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے، اور اللہ ہمیشہ ہمیں ایسے لوگوں میں رکھے. وہ اذکار سب سے بیسٹ اذکار جو صبح شام کے ہم لوگ کرتے ہیں، الحمد وہ للہ. وہ بہت بلیسنگ ہے. وہ جو سے ہم لوگ کرتے ہیں وہ تو بالکل پتہ نہیں تھا، وہ انکل سے جوائن کرنے کے بعد ہی ہم لوگوں کو سب کچھ پتہ چلا. آہستہ آہستہ وہ جو سی تھوڑی بہت دعائیں سکھائی ہیں انہوں نے. الحمد للہ. اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ ہمیشہ ہمیں نا اس پر عمل کرنے والے لوگوں میں سے رکھیں اور قبول بھی کریں، ہم سب سے قبول بھی کریں. اور جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب لوگ، ہم نے ایک دن سے کلاس سٹارٹ کی تھی اور ابھی وہ ہو گئی ہے آلموسٹ نیکسٹ ابھی تھرسڈے فرائیڈے لائیو کلاس ہوگی ہماری جو طہارت کے اوپر ہے. سیٹرڈے کو اس کے متعلق جتنے بھی کویشچنس ہوں گے آپ وہ واٹس ایپ گروپ اس میں آپ سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. وہ کیوریز ہم سیٹرڈے کو ہی اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی بھی اسٹل آپ کا طہارت کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ اس گروپ میں لگا دیجیے گا انشاءاللہ. اور کل ہم جو طہارت کے اوپر کلاس ہے وہ بھی ہم 7:30 پہ اسی ٹائم پر رکھیں گے، اسی ٹائم پر ہوگی کلاس. اور اس کی جو بھی ڈیٹیلز چیزیں ہیں وہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے، سب کے ساتھ شیئر کر دی ہوئی ہے نا. تو باقی اس کورس کا جو مٹیریل ہوگا نا وہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا. سب دعائیں تو خیر یاد بھی کروائی جائیں گی کل بھی اور پرسوں بھی. اور لیکن اس کا جو بھی ہم احکامات چیزیں ہیں نا وہ سارا لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ لائف ٹائم انشاءاللہ آپ کے پاس رہے گا. وہ کبھی بھی پھر نمازوں چیزوں کے لیے نا کنفیوژن نہیں بنے گا کہ اب غسل فرض ہے نہیں فرض کچھ بھی اس طرح نا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا کریں کہ وہ تھوڑے سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا بڑھا دیا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑھانے والوں میں سے رکھیں، اور بے مقصد بیکار زندگی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، محتاجی والی زندگی سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں. اور ہمیشہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دیتے رہیں اپنے دین سے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے رہیں. ہم سے لوگوں کو کبھی بھی نیگیٹو وائبس نہ آئے، ہم سے لوگوں کو کبھی بھی مطلب انکمفرٹیبل نہ ہو لوگ ہماری باتوں سے. ہم سے مطلب سراپا خیر جسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بابرکت بنا دے، جہاں کہیں پر بھی ہم ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت والا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.